الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الرحمة وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے لیے ہے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانہ غیوب مالک رقاب و فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاق لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں شہنشاہ حسینہ تتمہ دورہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی محبتوں ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز اس کی بالکل بھائی سادہ کر دیں دوستوں کو سمجھ آ جائے یہ میری، اور بے شک آواز آہستہ کر دیں دوست قریب ہی میرے بیٹھے ہیں تو سمجھ آ جائے گی تو بڑی غنیمت ہوگی. ارشاد باری تعالیٰ ہوا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. الذی خلق الموت، وہی ہے رب جس نے موت کو پیدا کیا، اور وہی ہے رب جو زندگی کو پیدا کرتا ہے. زندگی اور موت کی تخلیق کا خالق ایک ہی ہے، لیکن یہ موت اور زندگی کی کشمکش کی کہانی ہے کس لیے؟ اس لیے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ دیکھا جائے اس رب کو راضی کون کر کے جاتا ہے. یہ زندگی کا اصل مقصد ہے، یہی اصل مقصود ہے. زندگی بھی اس نے عطا کی اور موت بھی وہی عطا کرتا ہے. اگر وہ کسی کو سانسیں دے دے تو یہ بھی اس کا احسان ہے، اگر وہ کسی کی سانسیں ختم کر دے تو یہ بھی اس کی کرم نوازیوں کا نور ہے. اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال وارد ہو کہ جناب زندگی تو اس کا احسان سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ موت اس کی طرف سے احسان کیسا ہے، تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھنا چاہوں گا. ایک بوڑھا شخص تھا، اچانک بیماری کا حملہ ہوا اور یہ چارپائی کے ساتھ لگ کے بیٹھ گیا. ابتدا کے کچھ دن تو اس کے گھر والوں نے اس کی بڑی دیکھ بھال کی، اس کی خدمت کی، لیکن جیسے جیسے بیماری طول پکڑتی گئی اب اس کے قریبی بھی اس سے دور ہٹنے لگے. پہلے تو 24 گھنٹے اس کے بیٹے اس کے ساتھ رہتے ہیں، دوا دارو کا اہتمام ہے، خوراک کا بھی لحاظ ہے، لیکن جیسے ہی اس کی بیماری بڑھتی ہے تو پھر گھر کے اندر یہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ 1 مہینہ میں نے رکھا ہے، اگلا مہینہ تم گھر میں رکھ کے دیکھو. پہلے تو دوا دارو کا بڑا لحاظ ہوتا ہے، لیکن اب کہا جاتا ہے کہ پچھلے مہینے میرے اخراجات بڑے ہو گئے ہیں تو اس مہینے تم اخراجات برداشت کرو. بہو بھی لڑتی ہے کہ بوڑھا کھانستا ہے تو اس کی کھانسنے کی وجہ سے بچوں کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے. پہلے چارپائی جو ہے وہ کمرے میں رکھی گئی تھی، پھر اس چارپائی کو اٹھا کے باہر صحن میں لا کے رکھ دیا گیا.
اور یہ بوڑھا شخص جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے دوا کے لیے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ بابا جی آپ نے دوا بھی کھانی ہے، فروٹ بھی کھانا ہے، دودھ بھی پینا ہے۔ تو ڈاکٹر کے سامنے یہ بوڑھا شخص جھکی ہوئی نگاہوں سے کہتا ہے ہاں ڈاکٹر میں ایسا ہی کروں گا، ہاں بیٹے میں ایسا ہی کروں گا۔ لیکن اس کا اترا ہوا چہرہ بتاتا تھا کہ ڈاکٹر تو کہتا ہے دوا بھی کھانی ہے، فروٹ بھی کھانا ہے، دودھ بھی پینا ہے، میرے تو بیٹوں کے لیے میری دوا کا خرچہ بڑا مشکل ہوا ہے، جن کے لیے اتنا کچھ کیا۔ اب جب اپنوں کا یہ انداز یہ بوڑھا شخص دیکھتا ہے تو پھر ڈاکٹر کو کہتا ہے ڈاکٹر لگانا مجھے زہر کا ٹیکہ کہ مجھے موت آ جائے۔ میرا رب کہتا اس وقت ہم تمہیں موت بھی نہ دیتے تو تم کیا کر لیتے؟ اگر وہ کسی کو زندگی دیتا ہے تو یہ بھی اس کا احسان ہے، اگر وہ کسی کو موت عطا کر دیتا ہے تو یہ بھی اس کا احسان ہے۔ میں اور آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے جو یہاں بیٹھے ہیں، اس بیٹھنے کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے۔ وہ پہلا مقصد کیا ہے؟ پہلا مقصد دعا ہے۔ میں اور آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے اس لیے بیٹھیں کہ ایک جانے والا اپنی زندگی گزار کے چلا گیا، ہم ان کی بخشش کے لیے دعائے مغفرت کے لیے بیٹھے ہیں۔ اور دعا بمانہ مانگنے کے ہیں، اور انسان بندوں سے نہیں مانگتا، رب سے مانگتا ہے۔ بندوں سے ایک مرتبہ مانگے تو شاید مروت میں دے دیں، دوسری مرتبہ بھی ہو سکتا ہے وہ دے دے، لیکن جیسے ہی تیسری مرتبہ مانگیں گے تو یہ بات کرے گا کہ اس کا تو کام ہی مانگنا ہے۔ یار بندوں سے مانگے تو بندے ناراض ہو جاتے ہیں، رب سے نہ مانگو رب تب ناراض ہوتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے میری دہلیز پہ آ، مجھ سے مانگ، میں تیری خالی جھولیاں بھر دوں۔ بلکہ کہا جاتا ہے زلیخا اپنے بت کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کیا کہتی ہے؟ یا صنمی یا صنمی یا صنمی، اے میرے بت میری لاج سن لے، اے بت میری بات سن لے۔ اور اس کی بات کیا ہے؟ مجھے بچھڑا ہوا یوسف ملا دے۔ عرصہ دراز تک یہ وظیفہ چلتا رہا، لیکن یہ بت ہیں کہ سنیں کیا؟ یہ بت اس کی آرزو کو پورا کر سکتا ہے جو اپنے جسم پہ بیٹھی ہوئی مکھی کو نہیں اڑا سکا؟ وہ بت اس کی ضرورتوں کا، اس کی دعاؤں کا کفیل کیسے ہو گیا؟ یہ وظیفہ مسلسل چلتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا، رات کا پچھلا پہر تھا، نیند کا جھٹکا لگا، یہ ورد کر رہی تھی یا صنمی یا صنمی یا صنمی۔ نیند کا جھٹکا لگا تو لفظ نکلے یا صمدی یا صمدی یا صمدی۔ لفظ نکلے تو حکم ربی کو جبریل جا کے یوسف کے گھوڑے کا رخ اس کے دہلیز کی طرف کر دو۔ مالک وہ بت کو پکاری، تجھے تھوڑی پکاری؟ سمت تو مالک کا نام ہے، مالک وہ تو بت کو پکار رہی تھی، وہ تجھے تھوڑی پکار رہی تھی۔ کہا یہی تو آج بتانا ہے، صنم اور ہوا کرتے ہیں، سمد اور ہوا کرتے۔ تو یار اس رب سے مانگنا ہے، کسی دنیا دار سے تھوڑی مانگنا ہے۔ اس کی دہلیز پہ جب بندے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو مالک کہتا ہے کہ مجھے حیا آتا ہے کہ ان کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دو۔ تو دعا بمانہ مانگنے کے ہیں، اور یہ مانگنا یہ کوئی نیا انداز نہیں ہے، یہ میرے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی کا ثبوت ہے۔ بوڑھی خاتون ہے، اللہ کے گھر کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتی ہے، پھر اس کا انتقال ہوگا، میرے رسول کو نظر نہ آئی۔ حضور نے فرمایا کہ وہ بوڑھی خاتون کدھر گئی؟ تو بتانے والوں نے بتلایا کہ حضور جی اس کا تو انتقال ہو گیا۔ فرمایا مجھے بتایا کہ انہیں اس کے جنازے میں شرکت کرتا، خود اسے دفناتا۔ عرض کیا حضور جی آپ کے آرام کا لحاظ تھا، لہٰذا اس بنا پر آپ کو عرض نہیں کر پائے۔ فرمایا مجھے کہ اس کی قبر کی نشاندہی کروا دی جائے۔ اس کی قبر کی نشاندہی کروائی گئی۔ حضور اس کی قبر پہ پہنچے اور اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر میرے رسول نے اس کے لیے دعائے بخشش فرما دی۔ مجھے بتائیے جس کی قبر پہ چل کے میرے رسول گئے ہوں اور پھر دعا بھی کی ہو، کیا اس کی بخشش میں کوئی شک رہ سکتی؟ وہ کسی نے کہا تھا کہ آئے میرے مزار پہ وہ گھونگھٹ اتار کے، آئے میرے مزار پہ وہ گھونگھٹ اتار کے، مجھ سے نصیب اچھے ٹھہرے میرے مزار کے۔ تو حضور تشریف لائے ہوں جس کی قبر پہ، تو کیا ان کی بخشش میں کوئی شک رہ سکتی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جانے والوں کے لیے دعائے بخشش فرمایا کرتے تھے۔ تو اسی مقصد کے پیش نظر میں اور آپ یہاں دعا کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ پہلا مقصد ہے دعا۔ نمبر 2، اگر صرف دعا ہی مقصود ہوتا
تو پھر میں بھی اپنے گھر میں بیٹھ کے کر سکتا تھا, آپ بھی اپنے گھر میں بیٹھ کے کر سکتے تھے. وہ رب جگہوں کا محتاج تھوڑی, وہ تو اس کو جہاں پکارے وہ سنتا ہے. جس گلی میں, کریا میں, نگر میں جس انداز سے مانگو وہ سنتا ہے. یار اگر کوئی قرآن کے لہجے میں مانگے رب تب بھی سنتا ہے, رسالت مآب کی اداؤں میں مانگو رب تب بھی سنتا ہے, کوئی اقبال کے لہجے میں مانگے رب تب بھی سنتا ہے, کوئی رومی کے لہجے میں مانگے رب تب بھی سنتا ہے, کوئی سعدی کے لہجے میں مانگے رب تب بھی سنتا ہے. یار جس کے پاس لفظ نہ ہو وہ ہاتھوں کو یوں پھیلا دے رب تب بھی سنتا ہے. وہ جگہوں کا محتاج تھوڑی. لیکن میں اور آپ یہاں اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں اکٹھے کیوں ہیں, اس کا بھی ایک مقصد ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ ہم احساس کے طور پر یہاں اکٹھے ہوئے ہیں کہ جس اہل خانہ کا کوئی عزیز بچھڑ گیا, ہم احساس کے طور پر یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. صاحب اس کا چلے جانا یہ صرف دکھ تمہارا نہیں, یہ ہمارا بھی دکھ ہے. یہ احساس دینے کے لیے کہ صاحب یہ درد ہمارا بھی درد ہے, یہ کرب ہمارا بھی درد ہے. اور یہ احساس, یہ درد کو محسوس کرنا, یہ میرے حضور کی عملی سیرت سے ملتا ہے. ایک بوڑھی خاتون ہے, حضور کی دہلیز پہ آتی ہے اور حضور کو بلاتی ہے. حضور فرمایا اس سے پوچھو کیا کہنا ہے. اس نے عرض کیا آپ سے چند دکھڑے پھول لیں. حضور فرمایا یہاں بات کرو. اس نے کہا یہاں نہیں, وہاں صحن میں کھڑے ہو کے باتیں کرنی. حضور اٹھے اور اس کے پاس گئے, گھنٹوں کان لگا کر اس کی گفتگو سنتے رہے. جب گفتگو اس کی مکمل ہوئی, واپس مجلس میں تشریف لائے تو کسی نے کہا حضور جی وہ تو پاگلا ہے, اس کی تو مدینے میں کوئی نہیں سنتا. آپ کا قیمتی وقت, نازک بدن اور دھوپ, اس نے آپ کا خام خواہ میں اتنا قیمتی وقت ضائع کر دیا. حضور جی وہ تو پاگل ہے, اس کی مدینے میں کوئی نہیں سنتا. حضور فرمایا جس کی کوئی نہ سنے اس کے دکھڑے میں محمد بھی نہ سنوں تو کسے جا کے سنائے. وہ اپنی روداد کسے کہے, وہ اپنا درد کسے سنائے. اور پھر اس عورت کو کہا جب تیرے کبھی دکھ بڑھ جائیں نا, مدینے کے کسی کونے میں بیٹھ کے مجھے اپنے دکھ سنا لیا کرنا. یار یہ حضور دکھ صرف حیات تھے تب ہی نہیں سنتے تھے, حضور حیات تھے تب بھی سنتے تھے, اب قبر میں تشریف فرمائے ہیں تب بھی سنتے ہیں. جب دکھ بڑھ جائیں شب کے پچھلے پہر میں مصلا بچھا کر سونے محمد پہ درود پڑھتے رہنا, اپنے دکھ بھی سناتے رہنا. ہم پکارے یہاں وہ مدینے سنے, ہم پکارے یہاں وہ مدینے سنے, ایسی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام. تو پھر اس عورت کو کہا جب تیرے دکھ بڑھ جائیں مدینے کے کسی کونے میں مجھے رو کے اپنے دکھ سنا لیا کرنا. اور یہاں میں کہنا چاہوں گا یہ میرے رسول کی سیرت کا مزاج ہے کہ لوگوں کے دکھ درد کو اپنا درد سمجھتے, لوگوں کا احساس کرتے. جس معاشرے میں میں اور آپ جی رہے ہیں, اس معاشرے کے اندر لوگوں کے دکھ بہت زیادہ ہیں, درد بڑے زیادہ ہیں. لوگ وہ کندھا تلاش کرنا چاہتے ہیں جس کندھے پہ سر رکھ کے اپنا دکھڑا سنا سکے, لیکن آج وہ کندھا ملتا نہیں. آج وہ کندھا ملتا نہیں ہے, آج کوئی وہ جسم نہیں ملتا جس کندھے پہ سر رکھ کے اپنا دکھڑا سنایا جائے. لیکن ایک زمانہ تھا کہ ایک یتیم بچہ وہ اپنے چچا کے پاس گیا کہ ماں کے وجود کے اوپر جو لباس ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹا ہے, اور یہ بچہ شعوری منازل تیار کر رہا تھا. تو اس نے کہا کہ اگر ہو سکے تو ایک لباس میری والدہ کے لیے دے دو. چچا نے کھری باتیں سنا کے بھیج دیا. واپسی میں آنکھوں میں آنسو ہیں, پلٹ رہا تھا تو کسی نے کہا روتے کیوں؟ کہا چچا کے پاس گیا تھا لباس لینے, چچا نے باتیں سنا کے بھیج دی. کہا پھر میں تمہیں ایک دہلیز بتاتا ہوں, صحن حرم ہوگا وہاں چلے جاؤ, ایک شخص ہوگا وہاں تشریف فرما ہوگا, اسے جا کے اپنی ضرورت کا بیان کرنا, وہ تمہاری ضرورت کو پورا کر دے گا. بچہ آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے ماں کے پاس آیا. کہا ماں انہوں نے تو کچھ نہیں کیا, انہوں نے نہ کچھ دیا, صرف باتیں سنائی ہیں. کہا بیٹے میں نے تو پہلے تمہیں کہا تھا, لیکن واپسی میں پلٹ رہا تھا, کسی نے مجھے ایک دہلیز کا پتہ بتایا تھا, اگر میں ان کے پاس جاؤں, سنا ہے وہ ضرورتیں پوری کرتے. کہا بیٹا سنا تو میں نے بھی ہے وہ ضرورتیں پوری کرتے ہیں, لیکن سنا ہے کہ جس کی وہ ضرورت پوری کرتے ہیں اس کا پھر دین بھی چھین لیتے ہیں, وہ ان کی اداؤں کا اسیر ہو کے رہ جاتا ہے. کہا ماں میں جب جاؤں گا تو شرط رکھوں گا دین قبول نہیں کرنا, دین قبول نہیں کرنا. کہا چلے جاؤ. بچہ جاتا ہے, حضور تشریف فرما ہے, قریب جا کے بیٹھ گیا اور حضور فرمایا کہو کیا کہنا ہے. کہا کہنے سے پہلے ایک شرط ہے. حضور فرمایا کہو. کہا شرط یہ ہے کہ میں آپ کا دین قبول نہیں کروں گا.
آپ کا دین قبول نہیں کروں. حضور فرمایا نہ کرنا، بات تو کہو. کہا ماں کے لیے لباس لینے آیا ہوں، آپ سے لباس چاہتا ہوں. حضور نے کالی کملی کی چادر اڑی ہوئی تھی، وہی اتاری اور اتار کر بچے کو دے دی. بچے نے وہ چادر لی، سینے سے لگائی، بھاگتا ہوا آ رہا ہے. ماں حد کر دی، اس نے تو حد کر دی. کہا ہوا کیا؟ ماں جو چادر لی ہوئی تھی وہی مجھے عطا کر دی. دین تو نہیں چھینا. نہیں ماں شرط رکھ دی تھی کہ دین قبول نہیں کروں گا، ضرورت پوری ہوتی ہے تو ہو جائے. تو کہا بیٹے جو تیری ماں کے جسم کو ڈانپ لے، تقاضا ہے اس نبی کا کلمہ پڑھ لیا جائے. یار دین کی تبلیغ یوں بھی کی جا سکتی ہے، کسی کا درد یوں بھی بانٹا جا سکتا ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ دیکھو اس کی ضرورت ہے، اس کا دیکھو مسلک کون سا ہے، گرا پڑا ہے، یہ کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے. درد بانٹو یار، احساس کرو. آج دکھ اتنے زیادہ ہیں، لوگ وہ کندھا تلاش کرنا چاہتے ہیں جس کندھے پہ سر رکھ اپنا دکھڑا سنایا جا سکے. اللہ اکبر. لیکن آج درد ہو تو کہیں کس سے، دکھڑا ہو تو سنائیں کسے. کسی سے اگر کوئی اپنا درد بیان کر لے وہ تو معاشرے کے اندر ڈنڈورا پیٹتا ہے. حال دل کس سے کہیں کہ تیرے شہر کے لوگ، حال دل کس سے کہیں کہ تیرے شہر کے لوگ، قصہ غم کو بھی ڈھولک کی صدا کہتے ہیں. کس سے سنائے جا کے. اللہ اکبر. آج تو والدین اپنا سامان بیچ کے اپنے دوا دارو کے اخراجات کو پورا کرتے ہیں. اگر آپ میری بات کو قبول کریں تو کسی نے ایک بڑی تلخ بات کہی تھی، ہم زندہ لوگوں کی قدر نہیں کرتے، اپنی تعریف کروانے کے لیے مرنا پڑتا ہے. زندہ لوگوں کی قدر کوئی نہیں کرتا، زندہ کی کوئی قدر نہیں کرتا. جب لوگ چلے جاتے ہیں پھر برادری آ کے لڑتی ہے، وہ کہتے ہیں روٹی میری بنتی ہے، وہ کہتا ہے کفن میرا بنتا ہے. اور یار جب کوئی زندہ تھا تب حال پوچھنے کیوں نہیں آیا؟ پھر تو کہتے ہیں ان کے گھر جائیں کیسے، یہ طرح طرح کے رنگوں میں تو ہمیں چائے پیش کرتے ہیں، ان کو تو پتہ نہیں ہے آداب کیسے ہوتے ہیں. میں نہیں ان کے گھر میں جاتا. صاحب تو ان کے گھر میں نہیں جاتا اس لیے کہ ان کے گھر میں ایک طرح کے کپ نہیں ہے. کتنا اچھا ہوتا کہ جب کبھی بازار سے گزرتا ایک طرح کے کپ لے جاتا، لوگوں نے بھی آنے لگ جانا تھا، آمینہ کا لال بھی راضی ہو جانا تھا. لیکن ہم صرف باتیں سناتے ہیں، ہم اس کا عملی نتیجہ کچھ بھی نہیں نکالتے. وہ کسی نے کہا تھا کہ وہ سیبوں کی پیٹیاں اور وہ جو فروٹ ہم بزرگوں کے جانے کے بعد کلوں پہ رکھتے ہیں، اگر اتنا فروٹ اپنے زندہ والدین کو کھلایا ہوتا زندگی کے 4 دن بچ جانے تھے. لیکن تب ہم کہتے ہیں نہیں میرے پاس اخراجات نہیں ہے. اور پھر بعد میں برادری لڑتی ہے، وہ کہتی ہے میرا کفن بنتا ہے، وہ کہتا ہے میری روٹی بنتی ہے. خدا را زندہ لوگوں کی قدر کیجئے. مرنے کے بعد تو سارے لوگ یہ کہتے ہیں میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا. زندہ کا لحاظ رکھیے. ذات کا فقیر شخص امیر کبیر شخص کے دروازے پہ جا کے دستک دیتا ہے، اندر سے باہر کیا ہے بابا؟ کہا 2 روٹی کا سوال ہے، مجھے دے دو، کتنے دنوں سے بھوکا ہوں. کہا جا بابا معاف کر، کچھ دینے کے لیے نہیں ہے. دروازہ جھٹ سے بند کر لیا. بابے نے پھر دروازے پہ دستک دی. کیا ہے بابا؟ کہا نہیں کچھ نہیں ہے. کہا بیٹا اب سوال روٹی کا نہیں ہے. تو کہا اب کیا سوال ہے؟ کہا سوال یہ ہے کہ اگر تیرے گھر کے سامنے گر کے مر جاؤں کیا کرے گا؟ کہنے لگا آپ کو کفن دوں گا، نہلا دلا کے تدفین کر دوں گا. کہا بیٹے جب مر جاؤں کفن نہ دینا، بغیر کفن کے دفنا دینا، ابھی بھوک لگی ہے 2 روٹیاں کھانے کے لیے دے دو. یار زندہ لوگوں کی قدر کیجئے. خدارا لوگوں کے درد ہیں. کسی کی بیٹی کا دکھڑا سن لیں، کسی کا کوئی راز سن لیں، نہیں کچھ کر سکتے تو کم از کم بیٹھ کے کسی کا دکھ ہی سن لیں. میں اس شخص کا لہجہ اور اس کا چہرہ آج تک نہیں بھول پایا جو نمازیوں کے جانے کا انتظار کرتا ہے اور پھر قریب آ کے کان میں کہتا ہے حضرت دعا کرنا اللہ میری بیٹی کو سکھ عطا کر دے، وہ سسرال میں بڑی تنگ ہے. لوگوں کے بڑے درد ہیں یار. ایک ایک آنسو پونجھ لیجئے، ایک ایک آنسو لوگوں کا پونجھ لیجئے، لوگ رونا چھوڑ دیں گے. لیکن ہم زخموں کے اوپر نمک چھڑکتے ہیں، ہم کسی کا مداوا نہیں کرتے. خدا را احساس کیجئے درد کا، کسی کے درد کو اپنا درد سمجھے. یہ مخلوق جو ہے میرے رب کا کنبہ ہے، یہ مخلوق جو ہے میرے رب کا کنبہ ہے. میرا رب فرماتا ہے جو چاہتا ہے کہ رب اس سے محبت کرے، میرے کنبے سے پیار کرے، میں اس سے پیار کروں گا. یار میں آپ کے بیٹے سے پیار کروں، آپ میرے سے پیار کریں گے؟ کوئی میرے بیٹے سے پیار کرے میں بھی تو آپ سے پیار کروں گا. جو حضور کی دکھی امت کے ساتھ پیار کرے، کیا حضور اس سے راضی نہیں ہوں گے؟ کیا اس سے پیار نہیں کریں گے؟ ہم تو یہ بات بھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ محافل کے اختتام پہ، یہ ربیع الشریف کا موسم ہے، وہ کہتے ہیں ہم 5 بیٹیوں کا جہیز دیں گے. اور پھر یہ بات سن کر کتنی بیٹیاں ایسی آتی ہیں اور جن کا بوڑھا باپ ان کے لیے جہیز تیار نہیں کر سکا.
وہ گھر میں جوان وہ بوڑھی ہو رہی ہیں. وہ بوڑھا شخص جو روٹی کا ڈبہ اٹھا کے صبح مزدوری والے اڈے پہ پہنچا تھا، لیکن کسی نے بوڑھا سمجھ کے اسے قبول نہیں کیا، اور دوپہر کا وقت ہو جاتا ہے، وہ روٹی کا ڈبہ لٹکاتا ہوا پھر گھر آ رہا ہوتا ہے. کوئی جانتا ہے کتنے قدم اس کے بوجھل ہوتے ہیں؟ یار وہ گھر کی دہلیز نہیں ہوتی، وہ پل صراط ہوتا ہے. آج بھی اپنے باپ کو خالی ہاتھ لوٹتا، وہ بیٹیاں جب دیکھتی ہیں جو کو چوکے ان کے دل پہ لگے، اس کا مداوع کس کے پاس ہے؟ تو ہم لوگوں کا درد کا لحاظ نہیں رکھتے، ہم نے کبھی اس طرف سوچا نہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ 5 بیٹیوں کا جہیز ہم دے رہے ہیں. پھر یہ بات سن کے، یہ اشتہار دے کے، کتنی بیٹیاں حضور کی دہلیز میں اور حضور کی محفل میں آتی ہیں. ایک ایک پرچی کے اوپر جب نام بولا جاتا ہے، ایک ایک بچی کا دل دھڑکتا ہے. لیکن صرف جب 5 بچیوں کا جہیز نکلتا ہے تو وہ بچیاں جن کے باپ نے جہیز تیار نہیں کیا ہوتا، آنکھوں میں آنسو لیے ہوئی جا رہی ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں تم نے زیادتی کی. اللہ نے تمہیں وسعت دی تھی، طاقت دی تھی، تو 5 بیٹیوں کے گھر میں جاتے، رات کے اندھیرے میں جا کر انہیں جہیز دے جاتے، رات کے اندھیرے میں جا کر ان کو جہیز دے آتے. تمہاری باتیں چوکوں میں نہ ہوتی، بازاروں میں تمہاری باتیں نہ ہوتی، معاشرہ تمہارے نام کے ڈنڈورے نہ پیٹتا، رب کو پتہ چل جاتا، تمہارے لیے یہی کافی تھا. تم رات کے پچھلے پہر میں جاتے، ان کے گھر میں دے آتے، دیکھنا آمنہ کا لال راضی ہو جانا تھا. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، ہم نے شہرت لینی ہے. تو یار کیسا ملا تھا؟ حضور تو روتے ہوئے کو ہنسانے کے لیے آئے تھے، اور تم نے حضور کے نام پہ بیٹیوں کو اکٹھا کیا، پھر ان کو رلا دیا. تو خدا را لوگوں کے درد زیادہ نہ کیجیے، لوگوں کے درد کم کیجیے، اور پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ نہ کیجیے. جس رب کے نام کا بانٹا ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے. جناب عمر کے پاس ایک فقیر آیا اور کوئی چیز طلب کی، تو جناب نے قیمتی شے اٹھا کے اسے کھانے کے لیے دے دی. تو پاس بیٹھے ایک شخص نے کہا، جناب یہ تو ذات کا ہے فقیر، خشک روٹی دی جا سکتی تھی اور اس کے دکھ درد کا اور اس کی بھوک کا مداوع کیا جا سکتا تھا. جو قیمتی شے آپ نے اسے دی ہے، اس سے کیا خبر اس کی قیمت کتنی ہے؟ یہ کتنی قیمتی شے جو آپ نے دی ہے؟ کہا اس سے تو نہیں پتا، جس کے نام کا بانٹا ہے اسے تو پتا ہے. تو خدا را احساس کیجئے، درد کا لحاظ رکھیے. یہ نبی شریف کا موسم ہے، آپ اپنے گھر میں جھنڈیاں لگائیں، اچھی بات ہے، اللہ نے وسعت دی ہے. گھر میں جھنڈیاں نہ بھی لگیں، آپ کے ہمسائے میں کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، کسی بیچارے کا میٹر اس لیے کٹ گیا کہ وہ بل نہیں ادا کر پایا، 10,000 ڈالیں اور اس کا میٹر لگوا دیں. تم نے جھنڈیاں نہ بھی لگائی ہوں گی، آمینہ کا لال ایسے بھی راضی ہو جائے گا. خدا را اس طرف آئیے، لوگوں کا درد دیکھیے، احساس دیکھیے. تو دوسرا مقصد تھا احساس. پہلا مقصد دعا، دوسرا مقصد احساس، اور تیسرا اور آخری مقصد آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات مکمل کر رہا ہوں. دیکھیے آج میں کسی کے لیے بیٹھا ہوں، کل کسی نے میرے لیے بھی بیٹھنا ہے. یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا انکار نہیں ہے. ہم نے چلے ہی جانا ہے، کسی نے یہاں پہ قیام نہیں کرنا. جب یار چلے ہی جانا ہے تو پھر انسان خود ہی اس اگلے سفر کی تیاری کرے. آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے وہ کسی آؤٹ آف سٹی سے آئے ہوں گے اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا مکان لے کر اس کے اندر گزر اوقات کر رہے ہوں گے. تو اچھی بلی سیلری ہے اور گزر اوقات اچھا ہو رہا ہے، تو پھر اچھا مکان کیوں نہیں لیتے؟ وہ کہتے جناب آپ سیانے آدمی ہیں، یہ تو گزر اوقات چل ہی رہا ہے، یہاں سے سیو کر کے اپنے گھر پیچھے گاؤں میں بھیجیں گے، وہاں پہ اچھا گھر بنے گا. ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں. یہ دنیا کی زندگی ہے، 20 40 60 یہ گزر ہی جانی ہے. اصل کمائی تو آخرت کی کمائی ہے. ہمارے تو بزرگ کہتے ہیں زندگی یوں گزار کے جاؤ کہ جب انسان اس دنیا میں آیا تھا، بچہ پیدا ہو تو روتا ہے تو وہ لوگ مسکراتے ہیں. کہا جب تو اس دنیا میں آیا تھا تو روتا تھا، لوگ مسکراتے تھے. زندگی ایسے گزار کے جا، لوگ روتے رہ جائیں تو مسکراتا رب کی دہلیز پہ پہنچ جائے. یہ اصل کمائی ہے. وگرنہ یہ کوئی کمائی نہیں ہے کہ آپ آئے تھے، کنال کوٹھی بنائی اور 2-4 1 to 5 دیے اولاد کو اور چلے گئے. کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے. BA کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے. یہ زندگی ہے؟ یہ زندگی نہیں ہے یار. زندگی ایسے گزار کے جاؤ کہ جب اس جہاں کو چھوڑ کے جاؤ تو آمینہ کا لال تمہارا استقبال کر رہے ہو. ایسی عزت والی موت سی ہو. تو مجھے اور آپ کو آخرت کے سفر کی تیاری کرنی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجدوں میں آ کے بیٹھو اللہ اللہ کر لو، نہیں، اپنی نیت کا قبلہ درست کر لو. اگر کوئی تاجر ہے، بزنس مین ہے، ٹیچر ہے، کسی بھی جگہ ہے،
وہ اپنی نیت کا قبلہ درست کر لے یار. یہ جو تاجر ہے یہ مصمم ارادہ کر لے, پکا ارادہ کر لے کہ میں حضور کی دکھی امت کو ستھرا سودا دوں گا, میں جھوٹ نہیں بولوں گا, میں فراڈ نہیں کروں گا, میں دھوکہ نہیں دوں گا, میں ستھرا سودا دوں, اور دکان پہ بیٹھ کے ستھرا سودا دے دے, 5 وقت کی نماز ادا کر لے, جو فارغ وقت ہو سونے محمد پہ درود پڑھتا رہے. یہ تجارت ایسے کر لے گا, میرے حضور کا فرمان ہے سچا تاجر کا انبیاء کی لسٹ میں شمار کیا جائے گا. یہ نیت کا قبلہ ہے. لیکن اگر ایک شخص سارا دن تقریر کرتا ہے اور لیکن تقریر کرنے سے پہلے کہتا ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں 50,000 بھیجو پھر میں آؤں گا, تو صاحب وہ تقریر نہیں کر رہا, وہ کاروبار کر رہا ہے. اور دوسری طرف بیٹھا ہے دکان پہ لیکن دھوکہ نہیں کرتا, فراڈ نہیں کرتا, یار یہ دین کا کام کر رہا ہے. نیت کا قبلہ درست کر لیجئے. ذات کا ہے موچی, جوتے پالش کرتا ہے, تو کسی نوجوان نے پوچھا کہ بابا جی کیا اللہ کا قرب ملا, رب کو پا لیا؟ کہا جی پا لیا. وہ کیسے جوتے پالش کرتے؟ بابا جی بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ جوتا پالش کرتے کسی نے رب کا قرب پایا ہو؟ کہا کہ ہاں ایسا ہوتا ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا کہ جب بھی کوئی شخص میرے پاس آتا ہے تو اس کا جوتا خوب چمکا کے پالش کرتا ہوں. کہنے لگا اس لیے کہ اس نے آپ کو 10 روپے دینے ہوتے؟ کہا بیٹے یہ بات تو پہلے طے ہوتی. تو کہا پھر آپ خوب چمکا کے جوتا کیوں پالش کرتے؟ کہا اس لیے کہ جس آقا کا میں کلمہ پڑھتا ہوں اسی آقا کا یہ کلمہ پڑھنے والا شخص ہے. تو رب کو میری یہ ادا پسند آئی, اس نے مجھے اپنا قرب بھی عطا کر دیا, اپنے رسول کا قرب بھی عطا کر دی. زندگی یوں گزارو یار, جینا ہے تو اس رنگ میں. یہ اپنی ذاتی جگیریں, اپنا ذاتی مفاد, یہ کچھ جینا یہ کوئی کمال نہیں ہے. جنہوں نے صرف ذاتی جگیروں کے لیے جیا ہوتا ہے ان کے نام بھی باقی نہیں رہتے, لیکن جنہوں نے رب اور اس کے رسول کی امت کے لیے جیا ہوتا ہے پھر دنیا چلی بھی جائے تو ان کے نام باقی رہتے ہیں. میں راوی کے ذرا اس پار جاؤں, مجھے ایک بادشاہ کی جہانگیر کی قبر نظر آتی ہے اور وہاں پہ حالت کیا ہے, بے رونق ہے. ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا, شہرہ تھا, ڈنکا تھا, لیکن آج دنیا اس کا نام بھی نہیں جانتی. یہ راوی کے اس پار کی کہانی میں آپ کو سنا رہا ہوں, جو کبھی بادشاہ تھا, جس کی شہرت تھی, ڈنکا تھا, لیکن اس کا آج کوئی نام بھی نہیں لیتا. لیکن میں راوی کے اس پار آؤں, مجھے ایک دہلیز نظر آتی ہے جہاں پہ لکھا ہوا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. یار ان کی کوئی ذاتی جگیر, کوئی ذاتی منصب نہیں, کہاں سے چلا, کہاں سے کہاں تک پہنچا. رب اور اس کے رسول کے نام رب اور اس کے رسول کے نام کی محبت بانٹی, آج ان کے نام باقی ہیں, ان کے کام باقی ہیں. تو خدا را اس طرح جیے, جینے کا پھر لطف آئے گا. جب چلے ہی جانا ہے تو اچھے اعمال کر کے جائیے کہ جب آپ جائیں لوگ آپ کو اچھے لفظوں سے یاد کرے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کے پاس کارڈ ہوتا ہے, وہ کہتا ہے یہ دیکھو میرا کارڈ ہے, اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے MBBS ڈاکٹر فلاں صاحب. لیکن جیسے ہی جنازہ ہوتا ہے کوئی نہیں کہتا یہ MBBS ڈاکٹر تھا, کوئی نہیں کہتا یہ فلاں تھا. 2-3 جملے ہوتے ہیں, بندہ بڑا اچھا تھا, نیک تھا, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا تھا. یہی آپ کی کل کمائی ہے یار, کسی نے کچھ ساتھ لے کے نہیں جانا. اچھی اخلاق اپنائیے اور آخرت کی تیاری کیجئے. پہلا مقصد دعا تھا, تیسرا مقصد احساس تھا, اور تیسرا مقصد اپنی آخرت کی تیاری ہے. اور آخری بات کیا کہ اپنی بات مکمل کر رہا ہوں. یہ جانے والے چلے گئے, میرے کسی والد کا انتقال ہو گیا, تو ہم سال بعد بیٹھتے ہیں, 40 دنوں کے بعد بیٹھتے ہیں, تو ہم بیٹھ کے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اچھا عمل ضرور کیجئے, لیکن جس میرے ماں باپ نے میرے لیے اتنا کچھ کیا, کیا صرف سال کے بعد ایک دن بیٹھ کے میں نے ان کا حق ادا کر دی؟ 2 دیگیں چڑھا کے میں نے ان کا حق ادا کر دی؟ تو پھر میں کیا کروں یار. وہ ماں تو اسے تو اپنے بچے کی فیس کی ادائیگی کے لیے امیروں کے گھر کے برتن بھی مانجنے پڑے, اس نے تو وہ کام بھی کیا ہے. شہر میں آ کے پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا, وہ تو اتنا کچھ کرتی ہے. لیکن کیا صرف سال کے بعد ایک دن کی محفل کروانے سے, 2 دیگیں چڑھانے سے میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ آپ کا جواب ہے نہیں, تو میرا بھی یہی جواب ہے نہیں. تو پھر میں کیا کروں یار. آپ خود کو کھینچ کر 5 وقت کے نمازی بن جائیں. 5 وقت کے نمازی بنیں گے. 3 بیٹے ہیں ایک باپ کا انتقال ہو گیا, بچے 5 وقت کے نمازی ہیں. جب بھی نماز میں جائیں گے رب تب تک ان کی نماز مکمل نہیں ہونے دے گا جب تک وہ تشہد میں بیٹھ کے دعا نہیں کر لیتے ربنا اغفر لی ولی والدیّ. یار کہاں سال کے بعد 1 مرتبہ بیٹھے, اور کہاں دن میں 5 مرتبہ تینوں بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں کہ مالک مجھے بھی بخش دے, میرے والدین کو بھی بخش دے. مجھے بتاؤ
کیا اس باپ کی قبر پہ میرا رب رحمتوں کا نزول نہیں فرمائے گا؟ یقیناً فرمائے گا۔ تو آئیے خود کو کھینچ کر 5 وقت کا نمازی بنائیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے اہل خانہ میں سے کسی کا انتقال ہوا ہے تو آپ خود بیٹھ کے پڑھیے۔ جو آپ فون کرتے ہیں کہ جناب آج ختم شریف ہے تو مجھے منزل دے دیجئے، میں کسی کی نیت کا فتویٰ نہیں دیتا، لیکن ایک سادہ سا سوال ہے یار، اس معاشرے کے اندر تو خالص دودھ نہیں مل رہا، کیا دوا کے نام پہ زہر نہیں دیا جا رہا؟ خالص تو کوئی چیز ملتی نہیں، کیسے ممکن ہے کوئی شخص منزل خالص دے دے؟ تو پھر میں کیا کروں؟ میں خود بیٹھ کے پڑھوں، بے شک ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ ہی پڑھ لوں، جو درد میرے لہجے میں ہوگا نا کسی اور کے لہجے میں نہیں ہوگا، جو لفظ میرے پاس ہوں گے کسی اور کے پاس نہیں ہوں گے۔ رب تعداد نہیں دیکھتا، رب اخلاص دیکھتا ہے۔ کتنی پڑھی ہے یہ نہیں رب دیکھتا، کتنے اخلاص کے ساتھ پڑھی ہے رب یہ دیکھتا ہے۔ آئیے خود کو 5 وقت کا نمازی بنائیے اور جو کچھ پڑھنا ہے خود پڑھیے، اور پڑھ کے دعائے مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھا دیجئے۔ میرا مالک نے چاہا تو اس تھوڑے عمل کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ میرا رب میرے کہے ہوئے جملوں پر مجھے اور آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔